اور یہ عشرے کی نویں مجلس ہے، اور میں گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت مآب عالی جناب مولانا سید عابد نجفی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے انداز سے مجلس کو خطاب فرمائے۔ نعرہ سوال۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولى ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات اللہ محترم، پروردگار عالم اپنے پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے، جس کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو تقریباً پورا عشرہ اسی پر ہوا ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہدونا بے امرنا، اور وہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ کس چیز کی وحی کی ہے؟ نیکی کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نمازوں کو قائم کرنے کی، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے کی عبادت گزار تھے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں معرفت امام موضوع پر ہماری اور آپ کی گفتگو تقریباً جاری و ساری رہی۔ ان پوری گفتگو اور پچھلی تمام تقاریروں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ پروردگار عالم کو پہچاننا ہے تو بغیر محمد و آل محمد کے پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمیں پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے تو محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کی معرفت کے ذریعے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں گے، لیکن ان کی معرفت تو ہم حاصل کر لیں، لیکن ایک ان کا ظاہر ہے، ایک ان کا باطن ہے۔ ان کا ظاہر ہمارے سامنے ہے، ان کا باطن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کہ ظاہر میں پروردگار عالم نے کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو باپ بنایا، کسی کو زوجہ، کسی کو شوہر، کسی کو نانا، کسی کو نواسا، کسی کو دادا، کسی کو پوتا، یہ ظاہر میں بنایا ہے، لیکن باطن
میں یہ ایسے نہیں ہے، باطن میں صرف اور صرف محمد ہے، اور 14 ہو گئے جب کھل گئے تو یہی وجہ ہے کہ رسول السلام نے کہا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ ہاں ہماری حیثیات میں فرق ہو سکتا ہے۔ جب حیثیت میں فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم پیغمبر کو اور مولا متقیان کو جب دیکھیں گے تو اگر پیغمبر مولا متقیان کو پیغمبر کا جانشین دیکھیں گے تو پہلے پیغمبر اس کے بعد علی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جانشین ہونے کے لیے پہلے سے کوئی ہونا چاہیے تبھی تو اس کا جانشین ہوگا۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے تو پیغمبر کے بعد علی، لیکن اگر امامت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اب پیغمبر کے بعد علی نہیں ہے بلکہ ہم اللہ پیغمبر ہے علی۔ ان کی جہاد میں فرق ہے، ایک ان کے جہاد ہے جو ہمارے سامنے ظاہری ہے، ایک ان کی جہاد ہے جو ہمارے سامنے باطنی ہے۔ ظاہری صفت ہمارے سامنے انسانوں والی ہے، انسانوں والی صفت یہ ہے کہ وہ جب ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن مولا متقیان جب کعبے سے باہر آئے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہ تم فقط ہمارے ظاہر تک محدود نہ ہونا بلکہ ہمیں باطن میں پہچاننا۔ رسول اسلام کے پاس جب کوئی وحی آتی ہے تو مسلمانوں کے سامنے آ کے کیا کہتے ہیں؟ ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر بتا کے گئے ہیں۔ ہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا جبرائیل کے بتانے سے پہلے پیغمبر کو علم نہیں تھا؟ علم نہیں تھا۔ اب پورا کا پورا قرآن جب قلب رسول پر نازل ہو گیا تو کیا پیغمبر کو اس آیت کا علم نہیں ہے؟ کہ پورا علم ہے، لیکن بتا اس لیے رہے ہیں کہ جبرائیل نے کہا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ان کا ظاہر ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ایک ان کا باطن ہے۔ اتنی احتیاط کرنے کے باوجود تو تم نے ان کو خدا کہہ دیا۔ اگر یہ اپنی باطنی انوار کے ساتھ تمہارے سامنے آ جاتے تمہیں اندر صلاحیت رہے گی کہ ان کے نور کو تم برداشت کر پاتی۔ ہمارے اندر واقعی صلاحیت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا نور، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ پیغمبر کے ہی ذریعے سے کرنا تھا اور پیغمبر سے ہی کہنا تھا کہ تمہارے صدقے میں یہ کائنات کو خلق کیا ہے تو ڈائریکٹ پیغمبر کو بھیج دیتا۔ 1,01,000 کم 24,000 نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ پیغمبر کو بھیجتا، اس کے بعد آلے پیغمبر آتے، لیکن پیغمبر کو ڈائریکٹ کیوں بھیجا؟ کہ پروردگار عالم ذہن انسانی کو آمادہ کر رہا ہے کہ دھیرے دھیرے آمادہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ شعاع نور اچانک تمہارے آنکھوں پہ پڑے اور تم اندھے ہو جاؤ۔ ذہن انسانی کو آمادہ کر رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نبیوں کو بھیجتا رہا، آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یعقوب آئے، اسحاق آئے، ایک ایک نبی آ رہا ہے تاکہ ذہن انسانی نبوت کے وزن کو سنبھال لے۔ نہ میں غلط ہے، نبوت کا وزن نہیں بلکہ نبوت کے معیار کو سمجھنے کے لیے، نبوت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ذہن آمادہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اتنے سارے نبیوں کو بھیج لیا، سارے احکام آ گئے، اب جب دیکھا کہ ذہن انسانی آمادہ ہے، اب اچانک نور پڑنے سے ان کی آنکھوں اوجھل ہونے والی نہیں ہے۔ اب پیغمبر کو جب دنیا میں بھیجا تو کیسا ماحول ہے؟ بد سے بدتر ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر کو بھیج رہا ہے پروردگار عالم۔ اتنے نبیوں کو بھیجا تھا، کیوں بھیج رہا تھا معلوم؟ اگر یہی اسی عالم میں پیغمبر کو بھیجنا تھا تو پہلے ہی بھیج دینا تھا۔ کہا کہ اچھوں کے درمیان اچھا بننا آسان ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اندھوں میں کنوا راجا۔ سارے اندھے ہو، اس میں سے اگر کوئی ایک آنکھ والا ہے تو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ 4 پڑھے لکھوں کے درمیان ایک انسان تھوڑا بہت جانتا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ پروردگار عالم نے جس دور میں رسول خدا کو بھیجا وہ دور اتنا بد سے بدتر تھا کہ جہاں پر ہر ایک چیز عام تھی۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرف گندگی ہے اور ایک طرف پاکیزگی ہے۔ پیغمبر پاکیزگی ہے اور پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے ایسے بدتر ماحول میں، اور جہاں جا کر ہدایت دینی ہے اور آمادہ کرنا ہے لوگوں کو اور دین اسلام کی دعوت دینی ہے، بڑی قربانیاں دینی ہے پیغمبر کو۔ تو پیغمبر اگر دین اسلام لائے تھے تو آتے ہی اظہار کر دینا چاہیے تھا
کہ میں نبی ہوں، یہ جناب عیسیٰ نے کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے. لیکن نہیں، اگر پیغمبر آتے ہی ساتھ اپنے نبوت کا اعلان کر دیتے تو شاید یہ جو جھوٹے پیغمبر کو صادق کہہ رہے تھے یہ نہ کہتے. پہلے پیغمبر نے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، بعد میں اسلام کا کلمہ پڑھوایا. اب ایک جملہ کہا کرتے ہیں اپنی مجالسوں میں کہ تلوار کے زور پہ گردنوں پہ حکومت کرنا اور ہے، کردار کے زور پر دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے. یہ پیغمبر نے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے ان سے کہ ہم کیا ہیں. حتیٰ کہ جو پیغمبر کو نبی بھی نہیں مانتے تھے وہ امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے. نہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، ہم ان کے دین کو نہیں مانیں گے، ان کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن صادق ہے، سچا ہے. اگر اس کے پاس کوئی سامان رکھو گے تو پھر غائب ہونے والا نہیں ہے. ایسے ماحول میں پیغمبر آ رہے ہیں، اور جب پیغمبر نے آ کے ہدایت کی تو ایک سے بڑھ کر ایک مشکلات پیغمبر کی تبلیغ میں آنا شروع ہوئی. کہیں لوگ کانٹے مار رہے ہیں، کہیں کوڑے پھینک رہے ہیں، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر نے ہار نہیں مانی. اور یہی سیرت تھی کہ جو پیغمبر کے بعد ان کے جانشینوں میں نظر آئی ہے. مولا متقیان پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کم ظلم ہوا ہے مولا کی زندگی میں؟ یہ کیا کم ظلم تھا کہ وقت کا امام مدینے کے مسلمانوں کو سلام کر رہا تھا اور لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے؟ اتنے بہادر علی کہ 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا، اور فقط در خیبر نہیں اکھاڑا ہے، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، مرحب کی بہن صفیہ اپنے محل کے اندر تخت پر بیٹھی تھی، جب مولا نے خیبر کا در اکھاڑا ہے تو پورا محل لرز گیا ہے اور صفیہ تخت سے نیچے آ گئی ہے. صرف 2 انگلیوں کا کمال تھا. اتنے بہادر علی. اور وہی جب اسی مدینے میں جب آئے ہیں اور گلے میں رسی کا پھندا پڑا اور علی خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں علی؟ اتنے بہادر ہیں؟ مجال ہے کہ کوئی علی کے قریب آ جائے؟ نہیں، کیونکہ پیغمبر کا دین آیا ہوا ہے، اس کو بچانا ہے. اور دین بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ تم ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانو. اگر ہم نے جذبات میں آ کر اور تمہارے سامنے اپنے اصلی نور کو ظاہر کر دیا، ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے تم. اور ایک ایک کر کے سارے ائمہ کی جا کے آپ تاریخ پڑھیں گے جب تو آپ کو دکھے گا ہر ایمان کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک مشکل آئی ہے اور امام نے ہر مشکل کا سامنا کیا. اور یہی پیغام دیا ہے اپنے شیعوں کو کہ جب کبھی بھی مشکل آئے تو مشکل سے بھاگنا نہیں بلکہ ڈٹ کر اس کا سامنا کرنا. اور اگر میدان جنگ میں بھی آنا پڑ جائے تو جنگ کرنا. کیوں؟ کیونکہ جنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر مارے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، جیت جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. السلام علیکم محمد. پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اب پیغمبر کے بعد بھی معرفت کا سلسلہ چالو رہے گا. وہ آئے گا جو پیغمبر جیسا ہوگا. پیغمبر جیسا ہوگا یعنی جو صفات پیغمبر میں تھی وہ صفات ان میں ہونی چاہیے. میں نے شاید تیسری یا چوتھی تقریر میں عرض کیا تھا کہ وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل ہوتا، اس قرآن کے بارے میں پروردگار عالم جو قلب پیغمبر نے اس قرآن کو نازل کیا کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قرآن جو پیغمبر کے ساتھ جا رہا ہے دنیا سے، اب وہ قرآن کی کیفیت کہاں آئے گی؟ اب وہ قرآن ہونا چاہیے نا ہمارے پاس جب پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، کیونکہ اثردار قرآن وہ ہے. میں نے حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اصل قرآن کا وجود ہے. کیونکہ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. زبان پر وجود لفظی ہے، ذہن میں وجود ذہنی ہے. جو ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہے وہ وجود کتبی ہے، لکھا ہوا قرآن ہے. وہ قرآن جو حقیقت قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ کہ وہ پیغمبر کے پاس ہے. پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اب کہاں ہوگا؟ کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن اس کے پاس ہوگا جو نفس رسول ہوگا. جو نفس رسول ہوگا وہی قرآن اس کے پاس ہوگا اور وہ قرآن اس کے سینے میں ہوگا. اور ایک کے بعد یا کے بعد دیگر اماموں کے سینے کے اندر وہ قرآن منتقل ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. علم کے 2 طریقے ہیں. کسی بھی علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو علم حضوری ہوگا یا علم حصولی ہوگا. علم حصولی اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مثلا A for ایپل ہوتا ہے، الف سے اللہ ہوتا ہے، آ سے
بڑا سے عام ہوتا ہے. مثلا یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو یہ علم حصولی ہے کہ آپ حاصل کر رہے ہیں, کسی چیز سے کسب کر رہے ہیں, لیکن علم حضوری وہ ہے کہ جو کسی سے سیکھا نہیں جاتا ہے بلکہ خود بخود انسان پر طاری ہوتا ہے. مثلا درد کا پیدا ہونا, بھوک کا لگ جانا, پیاس کا لگ جانا, کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. اگر میرے سر میں درد ہوگا تو آپ اگر نہیں بتائیں گے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا تب مجھے پتا چلے گا. نہ, درد جب ہوگا تو خود بخود میرے اندر پیدا ہو جائے گا اور مجھے خود پتا چل جائے گا. ایک فرق بنیادی اور ہے, علم حصولی میں ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا, سننے والے نے کچھ اور سنا, یعنی منتقل ہونے میں خطا کا امکان ہے کہ میں نے پڑھا کچھ اور, آپ نے سنا کچھ اور سمجھا کچھ اور. یہ علم حصولی ہے, لیکن علم حضوری میں خطا کا امکان نہیں ہے. اگر میرے اندر درد ہے تو وہ مجھے احساس ہوگا. اب یہ بتائیے یہ علم منتقل کیسے ہوتا ہے؟ کا علم حصولی منتقل ہوتا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کا علم مجھے آیا, میں نے وہ کتاب آپ کو پڑھا دی, آپ نے علم وہ کتاب, میں نے علم کو منتقل کیا, آپ کے پاس علم آ گیا. لیکن علم حضوری منتقل نہیں ہوتا ہے. اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے اپنے درد کا علم ہو گیا اور میں یہ چاہوں کہ یہ درد آپ کے اندر منتقل کر دوں, کر سکتا ہوں. اگر مجھے بھوک لگ جائے اور میں چاہوں کہ یہ بھوک آپ تک منتقل کر دوں, یہ کر سکتا ہوں؟ نہیں. علم حصولی میں تو انتقال کی گنجائش ہے, لیکن علم حضوری میں انتقال کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر کا جو قرآن آیا ہے وہ علم حصولی کی شکل میں نہیں آیا ہے, علم حضوری کی شکل میں آیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ علم حصولی میں خطا کا امکان ہے, علم حضوری میں خطا کا امکان نہیں ہے. علم حضوری میں وہ ہے کہ جو منتقل نہیں ہوتا. تو پھر پیغمبر کے بعد یہ ایک کے بعد ایک امام میں کیسے منتقل ہوا؟ آپ کے پاس سوال ہو سکتا ہے کہ علم حضوری منتقل نہیں ہوتا ہے, تو پھر آپ پیغمبر کے بعد منتقل کیسے ہو رہا ہے؟ کہ منتقل تب ہوتا ہے جب چیزیں الگ الگ ہو, جب چیزیں الگ ہو تب منتقل کیا جاتا ہے. لیکن اگر چیز ایک ہو اور نام دو ہو جائے تو انتقال کی یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان نے کہا تھا انا قرآن ثابت, میں قرآن ثابت ہوں تمہارے گھروں میں موجود, میں قرآن ناطق ہوں اور تمہارے گھروں میں موجود قرآن ثابت ہے. ہم اور قرآن الگ نہیں ہے, جو قرآن کا وجود ہے وہی ہمارا وجود ہے. اگر دنیا قرآن کا جواب آج تک نہیں لا پائی تو اہل بیت کا جواب بھی نہیں لا پائی. قرآن کی ایک آیت کا جواب آج تک نہیں آیا تو اہل بیت کے ایک فرد کا جواب آج تک نہیں آیا. دنیا انگشت بدندہ ہے جواب لانے کے لیے, قاصر ہے جواب لانے سے. ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ خدا اور ان کے میں بس ایک ہی فرق آ جاتا ہے کہ وہ خدا ہے, یہ بندے ہیں. باقی سب کچھ پروردگار عالم نے ان کو دے دیا ہے. عزیزوں, اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے, چونکہ آج کی جو شب ہے اسی وجہ سے میں نے اس طریقے سے زیادہ نہیں پڑھا ہے, چونکہ ایک ماحول جو ہوتا ہے غمگین شب کا اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بس اپنی بات کو, چونکہ جو ایک موضوع چھیڑا تھا میں نے آپ کے سامنے معرفت امام کے حوالے سے, وہ آپ تک پہنچانی تھی کہ اگر اللہ تک جانا ہے تو ان کے ذریعے سے جانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان کی معرفت مطلب اللہ کی معرفت. آج کی شب, اس شب میں بھی بڑے عارفین گزرے ہیں اور جنہوں نے اس شب میں بھی امام حسین کی معرفت حاصل کی ہے وہ صرف 72 ہیں. اور امام حسین نے فخر سے کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا حسن کو ملے. شب عاشور ہے, آپ سب غمگین ہیں اور رونے کے لیے آمادہ ہیں. امام حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک خطبہ دیا امام نے. اور خطبہ دینے کے بعد امام نے کہا کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے. تو کوئی نہ اٹھا.
اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نواسہ رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو جنت نہ ملے گی، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ۔ ابھی بھی کوئی نہ اٹھا تو امام نے کہا اچھا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اجالے میں نہ جا پائیں گے تو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، جاؤ سب کے سناٹے میں چلے جاؤ۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کوئی ایک جانے کو تیار نہ ہوا، سارے اصحاب کھڑے ہو گئے، مولا یہ ہماری تلواریں ہیں اور یہ ہماری گردنیں ہیں، آپ حکم دیجئے ہم آپ پر اپنی گردنوں پر نچھاور کر دیں گے۔ تب حسین نے کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے خاندان میں کسی کو نہ ملے۔ عزاداروں یہ بڑی قیامت کی رات ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم اسی امام باڑے میں اس عشرے کی پہلی مجلس کر رہے تھے، چاند رات کی مجلس کر رہے تھے، آج شب عاشور کی مجلس کر رہے ہیں، پتہ نہ چلا یہ 10 دن کیسے گزر گئے۔ اب زہرا کا لال ایک دن کا مہمان ہمارے گھروں سے رونقیں جانے والی ہے۔ عزیزو یہ رات اہل بیت پر سب سے قیامت کی رات ہے، اتنی قیامت کی رات ہے کہ اس رات میں مولا تنہا پورے خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہر ایک خیمے کے قریب جاتے ہیں تو کہیں پہ رباب ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچوں کو چلا رہی ہے، کہیں پہ ام لیلا ہے جو اکبر سے کہہ رہی ہے کل سب سے پہلے جا کر قبار ہو جانا، کہیں پر زینب کبریٰ ہے جو اپنے 2 بچوں سے کہہ رہی ہے کل اپنے معصوم جان کو قربان کرنا۔ اسی اثنا میں حسین اور آگے بڑھے۔ اب جب حسین آگے بڑھے تو حسین کو پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام علی اور رسول خدا کے صحابی نافع ابن ہلال آ رہے ہیں۔ کہا ہلال رات کا سناٹا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ واقعی جیسے اصحاب امام حسین کو ملے کسی کو نہ ملے، اکیلے ہیں ہلال، اکیلے ہیں، امام حسین ہے اور ہلال ہے۔ امام نے کہا ہلال نافع ابن ہلال اگر جانا چاہتے ہو تو سب کے سناٹے کا فائدہ اٹھاؤ اور تم جا سکتے ہو۔ امام نافع کہتے ہیں مولا یہ میری تلوار 1000 درہم کی ہے، مولا یہ تلوار ہے یہ میری گردن ہے، میں ابھی اپنی سرطن میں جدائی کر دوں گا۔ ہلال کو کلیجے سے لگایا، مولا آگے بڑھے، کہا ہلال آؤ تمہیں کچھ دکھاتے ہیں۔ ہلال کو لے کے مولا آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے کہا ہلال یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پر میرا اکبر ایڑیا رکھ دے گا، ہلال یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پر میرا عباس اپنے شالوں کو بچا کر سو جائے گا، اے نابے یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پر میں اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کروں گا۔ ابھی سب مولا بتا رہے تھے، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہلال نظر نہ آئے، اب جو پلٹ کے ہلال کے قریب آئے تو ہلال کیا ہو گیا؟ کہ مولا میں جل سے نشیب میں آیا ہوں، کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ حسین قریب آئے، اے ہلال یہ کوئی اور نہیں، ارے میری ماں زہرا اپنے بالوں سے میری قتل گاہ۔ شب عاشور ہے، ابھی عاشور کا دن نہیں آیا ہے۔ اے نافع یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنے بالوں سے میری قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے۔ عزادارو یہ شب گزری، صبح کی اذان کا وقت آیا، امام کے جو مؤذن تھے ان کو روکا گیا، کہا علی اکبر آج اذان کہیں گے۔ علی اکبر اذان کے لیے آئے، اذان ہوئی، نماز پڑھائی گئی، صبح صبح حملہ ہوا، حملہ اولا میں امام کے تقریباً 52 سپاہی مارے گئے۔ اب اصحاب حسین زیادہ تعداد میں نہیں بچے ہیں، چند اصحاب ہیں یا بنی ہاشم ہیں، ایک ایک کر کے جاتا ہے اور جان کو قربان کر دیتا ہے۔ مولا آخر میں جب تنہا بچے ہیں تو در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد ایک آواز بلند کی، حل من ناس ہندن سرلا، خدا مجھے طاقت دے کہ میں حسین کی غربت کو بیان کر سکوں، خدا مجھے طاقت دینا کہ میں حسین کے مصائب کو پڑھ سکوں۔ حسین میرے خیمہ پر آئے اور جب کہا کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، آواز کسی کی نہیں، میں 6 مہینے کے بچے نے اپنی آپ کو جھولے سے گرا دیا۔
حسین نے دیکھا کہ خیمے کی آواز بلند ہو گئی ہے، آئے خیمے میں آئے، بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھائیا حسین آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر اس آواز کو برداشت نہ کر سکے، میں کہوں گا کہ 6 مہینے کا بچہ حسین کی تکلیف برداشت نہ کر پایا۔ ارے یہ ظالمین کہتے تھے جو حسین کی غربت کو نہ سمجھ پائے۔ زینب اصغر کو لے کے قریب آئی، کہا بھیا حسین رباب کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی بھی نہیں ہے، بچہ بہت پیاسا ہے، اس کے پانی کا کچھ انتظام کرو۔ حسین اصغر کو لے کے فوج اشیاء کی طرف آئے، فوجوں نے دیکھا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہی ہیں، حسین صلح کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھے۔ فوجوں کو لگا شاید حسین کوئی قیمتی چیز، کوئی پھول وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب حسین آگے بڑھے تو قرآن نہ تھا، لیکن ناطق قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا۔ حسین آگے بڑھے تو پھول نہ تھا، لیکن حسین کا پھول جیسا بچہ تھا۔ حسین اشکیا کے سامنے آئے اور آتے کہتے ہیں اے ظالمو، اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، وقت کا ایمان ہے حسین اپنے آپ کو خطاوار کہہ رہے ہیں، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو ایک قطرے آب دے دو تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ تاریخ میں لکھا حسین کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج آدھا میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے تھے کہ پانی دے دیا جائے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ پانی نہ دیا جائے۔ اسی اثنا میں پسر سعد نے ایک آواز بلند کی، اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین، ارے حرملا کو بلاؤ، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملا آیا، آنے کے بعد کہا حرملا اپنے زمانے کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، اس کو بلایا، حرملا نے تیر کو لگایا، اب چاہتا ہے کہ بچے کی طرف نشانہ دے، تیر گر گیا، پھر تیر لگایا، پھر تیر گرا، پھر تیر لگایا، پھر تیر گرا۔ پسر سعد حرملا کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا حرملا تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، آج ایک بچے کے سامنے تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ حرملا کا جملہ سنو گے، حرملا کہتا پسر سعد جب میں تیر لگاتا ہوں، ارے کبھی نبی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ، کبھی شہزادی فاطمہ، اور ایک جملہ کہتے ہیں اے حرملا، ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ آخر میں حرملا کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد حرملا نے اس زمانے کا سب سے وزنی تیر اٹھایا جس کے 3 پھل تھے۔ حرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو حسین کے بچے کی طرف تیر کو پھینکا ہے قیامت ہو گئی عزیزو۔ روایت نے لکھا فانقلب السبیل علی یدہ، بچہ باپ کی ہاتھوں کو پلٹ گیا۔ کیوں پلٹ گیا؟ تیر لگنے سے پلٹ جائے گا، تیر لگنے سے نہیں، کیونکہ تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا، اصغر تیر کا وزن برداشت نہ کر پائے۔ اصغر کے دلوں کو تیر لگا، ایک تیر کا شعبہ وہ کان میں لگا اور اس کان کی طرف نظر آیا۔ عزیزو جب اصغر کے شہادت حسین کے ہاتھوں پہ ہو گئی، بہت روئیے گا، حسین کے ہاتھوں پہ ہو گئی تو جو خون حسین کے ہاتھوں میں آیا، حسین کی یہ خون کو کہاں لے کر جائیں؟ زمین انکار کر چکی ہے، آسمان انکار کر چکا ہے، ایک قطرہ نہ آنا چاہیے تا قیامت بارش نہ ہوگی، ایک قطرہ نہ آئے تا قیامت دانا نہ اگے گا۔ زہرا کے لال خون کو لے کے بڑی دیر تک دیکھتا رہا اور اس کو اپنے چہرے کو ملوا، کہا اے پروردگار میں اپنے نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا۔ اور حسین اصغر کو لے کے چلے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اصغر کو خیمے میں لے کے جانے کی۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے اور ایک جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رب قرائے و
تسلیما لامرہ. جب 7 مرتبہ یہ عمل کر چکے حسین خیمے کے قریب آئے. اب جب آتے خیمے پر آواز دی رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. 4 سال کی بچی آ گئی. بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے, بابا لائیے میرے بھیا کو دیجیے. اب جو آباد کا دامن ہو جاؤ. 6 مہینے کی بھیا خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا. اب جو رباب نے اصغر کو دیکھا ایک جملہ کا, اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. حسین نے اصغر کو لیا, اس سے خیمہ پر آئے. آنے کے بعد حسین کو پتا تھا, مولا کو علم غیب تھا, مولا کو پتا تھا کہ جب سب مار دیے جائیں گے, جب سب مار دیے جائیں گے اور سب کے لاشیں کربلا کی زمین پر پڑے ہوں گے, تو جب اس کربلا کی زمین پہ گھوڑے دوڑیں گے تو جو بڑے بڑے ہیں نا ان کے سینے مضبوط ہیں. اگر گھوڑوں کی ٹانپیں ان کے سینے پہ پڑے گی تو برداشت کر لیں گے, لیکن اصغر کا سینہ بڑا کمزور ہے. اصغر گھوڑوں کی ٹانپ کو برداشت نہ کر پائے گا. اصغر کو لے کے پشت خیمہ پر آئے, ایک ننھی سی قبر بنائے, اصغر کو دفن کیا. اب جب حسین چاہتے ہیں کہ اس کو تر کیا جائے, پانی نہ ملا. ایک چیخ ماری, اے میری ماں فاطمہ, ارے آپ کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ قبر اصغر بھگونے کے لیے پانی نہیں. اصغر کو دفن کر دیا. بس ایک جملہ بہت روئی نا, مسائل کو تمام پڑھ رہا ہوں. امام حسین کا مسائل نہیں پڑھوں گا, کل پڑھوں گا انشاءاللہ. چھوڑا ہوں سارے مسائل. اصغر کو جب حسین نے دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد خود امام حسین میدان کربلا میں گئے اور سب مار دیے گئے اور شہیدان اور یہ بیویوں کو اسیر کر لیا گیا اور ہر ایک کے سر و تن میں جدائی کر کے نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا. اب جو پچھلے ساتھ آیا ہے اور آنے کے بعد ایک ایک سر کی گنتی کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے 72 کو مارا تھا, سر تو 71 ہے. ہم نے 72 کو مارا تھا, سر تو 71 ہے. کہا ایک سر کو ڈھونڈا جائے. کسی نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں. کہا نہیں ان کو یزید سے انعام لینا ہے. اب یہ کہہ کے 4 نیزہ بردار کربلا کی نرم زمین پر نیزہ چبھوتے اصغر کو ڈھونڈنے لگے. عزادار ایک وقت آیا جب یہ نیزہ بردار پشت خیمہ پر آ گئے. رباب نے یہ منظر دیکھا, آئے میرے بچے کی خیر, اور جو نیزہ مارا 6 مہینے کا بچہ نیزے کے ساتھ. اور اگر روایت کا جملہ سنو گے, اصغر کو یہاں سے نہیں جاتا, اصغر کے سروتن میں جدائی ارے 20 کی طرف سے کیا. 6 مہینے کا بچہ اب جو سروتن میں جدائی کر کے سر کو نیزے پر چڑھایا. اے باپ جلیل فقیر یا رسول اللہ, آپ کی امت نے 6 مہینے کے بچے کو نہ چھوڑا. یا رسول اللہ, ہم کو برباد کر دیا گیا, ہمارا چمن جل